یہ سوال وراثت کا ہے کہ زکوٰۃ کا ہے؟ دونوں کا ہیں۔ اچھا جی، بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے جو ابھی ایک ہماری کسی بہن نے پوچھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کا مکان میرے بھائی نے دھوکے سے اپنے نام لگوا لیا ہے والد صاحب سے، اور مجھے کچھ رقم دے کے کہا ہے کہ یہ تمہارا حصہ وراثت میں سے ادا ہو گیا۔ والد صاحب ابھی حیات ہیں اور مجھے کسی نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو سوال ایک تو یہ ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس میں کتنا حصہ بنتا ہے اور کیا نہیں، وراثت کا مسئلہ کیا ہے۔ دوسرا اس کا پہلو سوال کا یہ ہے کہ وہ جو رقم بھائی نے مجھے دی ہے، میں نے اس کو امانتاً اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور میں اس کو خرچ نہیں کرنا چاہتی، میں واپس کرنا چاہتی ہوں، بھائی واپس نہیں لیتا، تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ گزارش یہ ہے کہ جو پہلا مسئلہ ہے وراثت والا، یہ تو بہت سارا اشکال ہماری معاشرے میں موجود ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے کہ ہم لوگ دین کا علم نہ خود حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی کسی عالم دین سے جا کے پوچھتے ہیں۔ تو اس سے بہت ہی زیادہ اس طرح کی عملی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں جس طرح کی انہوں نے بتائی۔ ابھی آج صبح بھی کسی نے مجھے فون کیا ہوا تھا کہ وہ بھی یہی جھگڑا تھا کہ وہ کوئی زمین خریدی ہے اور بڑے بھائی کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے خریدی ہے، والد صاحب ابھی حیات ہیں، اور وہ بڑے بھائی کہتے ہیں کہ اس میں بہنوں کا حصہ نہیں ہے، چھوٹے بھائی کا بھی حصہ نہیں ہے، بس ہمیں حصہ دے دیں اور یہ ہمارے حوالے کریں، ہمارا حق بنتا ہے۔ اور وہ والد بھی بے بس ہے، اور لوگ جو پوچھنے والا تو پوچھ رہا تھا کہ والد کا کتنا حصہ ہے، اس میں سے کتنے کنال والد کی آتی ہے، کتنی اس کی آتی ہے۔ عجیب عجیب مسئلہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن لیجئے، والد جب تک حیات ہے اولاد کا ککھ بھی حصہ نہیں ہے، اس میں قطعاً حصہ نہیں ہے، ساری چیز والد کی ملکیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت و مالک لابیک، تیرا اپنا مال بھی تیرے والد کی ملکیت ہے، تم والد کی ملکیت میں سے حصہ مانگتے ہو۔ اس نے تو پوچھا تھا نا، میرا مال ہے، میری کمائی میں سے میرا والد حصہ مانگتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ بلکہ اس کی دوسری قرات یوں ہے انت و مالک لابیک، تو اور تیرا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ لہذا زندہ باپ کو یہ کہنا کہ میرا حق ہے، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں۔ کوئی نہ کہے، نہ کوئی والد، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، اور والدین سے جا کے کہنا کہ ہمارا حق دے دیں، یہ ظلم ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ جو والد کا حق ہے، وراثت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ فوت ہو جاتے ہیں، ان کی وفات کے بعد وراثت کے احکام لاگو ہوتے ہیں، اس سے پہلے وراثت لاگو ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، اس سے پہلے اگر زندگی میں والد اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مانگیں کہ ہمیں دو، مانگ نہیں سکتے، وہ والد کی مرضی ہے، دے چاہے نہ دے۔ اگر وہ دینا چاہے تو وہ سب کا برابر حصہ دے گا، اس میں وراثت کا اصول نہیں چلے گا کہ بہن کا اتنا حصہ اور بھائی کا اتنا حصہ۔ یہ وراثت والا اصول وراثت پر لاگو ہوگا جب حضرت فوت ہو جائیں گے، اور جب وہ بیٹھے ہیں موجود حیات، تو پھر یہ وراثت کی اصول پر تقسیم نہیں ہوگی۔ اگر وہ دینا چاہتا ہے، اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو پھر بہن اور بھائی کا حصہ بھی برابر ہوگا، اور یہ ظلم ہے۔ اور یہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا حضرت نعمان بن بشیر سے کہ آپ نے دوسری اولاد کو بھی یہ دیا ہے؟ آپ کو گواہ بنانے آئے تھے کہ میں نے اپنے بچے کو ہدیہ دیا، تحفہ دیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ باقی اولاد کو بھی دیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا، گویا یہ ظلم ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ وراثت کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ مرنے سے پہلے وراثت نہیں ہوتی، اور جب ترکہ ہوتا ہے تو پھر وراثت کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اگر زندگی میں والد تقسیم نہیں کرنا چاہتا تو اس کو اولادیں مجبور نہ کریں۔ دیگر بہت سارے مظالم کے ساتھ یہ بھی ظلم ان کے کھاتے میں پڑ رہا ہے۔ وہ ظلم جو بہنوں کو نہ دینا اور یہ جو اس طرح کے کیسز ہیں، یہ تو الگ ظلم ہے۔ لہٰذا والد حیات ہیں اور مکان موجود ہے، تو اس مکان میں وہ اپنے نام لگوا چکا ہو یا نہ لگوا چکا ہو، شریعت سب کا حق برابر قرار دیتی ہے اگر والد اپنی زندگی میں دیتا ہے۔ اور اگر وہ ان کے فوت ہونے کے بعد تقسیم ہوگا تو پھر وہ وراثت کے اصول پر تقسیم ہوگا۔ بھائیوں کا حصہ جو ہے وہ 2 حصے ہوں گے اور بہن کا حصہ 1 ہوگا، پھر اصول سے ہوگا۔ اس اعتبار سے اس ہماری بہن کو جس نے سوال کیا ہے، ان کو چاہیے کوئی اپنے خاندان کے بڑے یا اپنے علاقے کے بڑے ان کو شامل کریں اس میں، اور اس کو پنچایت میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بھائی کو سمجھائیں بڑوں کے ذریعے سے کہ یہ انہوں نے ظلم کیا ہے اور اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ رقم زکوٰۃ کی کون ادا کرے؟
ظاہر ہے جس رقم کو وہ اپنی رقم قرار ہی نہیں دے رہی اور نہ اس کو استعمال کر رہی ہیں، اور انہوں نے اس کو بطور امانت رکھا ہوا ہے کہ تاکہ جب تک وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا تو یہ رقم ان کی تو نہیں ہے، اور اگر اس کو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ میری نہیں ہے اور انہیں امانتاً رکھا ہوا ہے تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتی. اور اگر انہوں نے وہ اس کی زکوٰۃ اس کا بھائی دے جس کی وہ رقم ہے، اور بھائی تو پہلے ہی وہ مکان لے کے بیٹھا ہے، وہ اس کا یعنی زائد حصہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی طرف سے دے چکا ہے، وہ اس کی زکوٰۃ کیوں دے گا؟ لہٰذا وہ مال جو ہے وہ بے زکاتہ رہ جائے گا، یعنی وہ اس نے امانت سمجھ کے رکھا ہوا ہے، اس نے اپنی طرف سے ادا کر دیا، یہ ڈسپیوٹیڈ ہے، لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو تو نہیں ہوتی. اس بہن پر جس نے سوال کیا ہے، اگر وہ اس کو اپنی ملکیت سمجھ ہی نہیں رہی تو اس پر زکوٰۃ بھی لاگو نہیں ہوتی، اور یہ سمجھ کی بات ہے. اگر وہ اس کی حیثیت یہ سمجھے کہ یہ میری ملکیت ہے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوگی. اب چونکہ اس کے اوپر زکوٰۃ کسی کے اوپر بھی لاگو نہیں ہو رہی اور یہ بے زکوٰۃ مال رہ جائے گا، تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اسی مال میں سے زکوٰۃ نکال لے. وہ مال پڑا ہوا ہے، وہ چاہے اس کا ہے چاہے اس کا ہے، اس میں سے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اسی میں سے نکال دے. مثلا اگر وہ 1,00,000 روپے اس میں سے 2,500 بنیں گے تو 2,500 روپے وہ اس میں سے زکوٰۃ نکال دے، اور وہ ظاہر اسی میں سے نکلے گی، تب بھی یہ امانتاً ہی پڑی رہے گی جب تک یہ ڈسپیوٹ ختم نہیں ہوتا، اور بڑوں کو اس میں ڈال کے اپنا اس کا مسئلے کا حل کریں تاکہ یہ جلد از جلد جھگڑا ختم ہو. اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی تفہیم بھی عطا فرمائے اور درست طرز عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے.